حرام کی بریانی سے بہتر ہے حلال کی سوکھی روٹی کھا لینا، حرام کی نوکری سے بہتر ہے حلال کی مزدوری کر لینا۔ اگر یہ بات آپ نے بچوں کو بٹھا دیا کہ اصل آخرت اور جنت پہ نظر رکھنا بیٹا، دنیا کا مقابلہ نہیں نیکی کا مقابلہ کرنا، اور دنیا عارضی ٹیمپروری ہے، اصل چیز جنت ہے، اور صبر جس کے پاس ہے اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، اور قناعت جس کے پاس ہے اس سے بڑا دھنوان کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ بات آپ نے بتا دی تو آپ کا بیٹا چاہے اربوں میں کھیلے تو بھی صابر رہے گا، اگر وہ مزدور ہو جائے تو بھی صابر رہے گا، اس کا چہرہ میلا نہیں ہوگا، وہ زہر نہیں کھائے گا۔ دولت بڑھی تو شکر ادا کرے گا، اور دولت گھٹی تو صبر کرے گا، شکر نعمت کو بڑھا دے گا، صبر اسے جنت میں اعلیٰ مقام دلوا دے گا۔ اس لیے دھن یہ ہے وہ بابا جو اپنے بال بچوں کے سامنے دنیا کی کہانی کم بتائے، اپنے بال بچوں کے سامنے آخرت کی کہانی بتائے، اپنے بال بچوں کے سامنے جنت کی کہانی بتائے، اپنے بال بچوں کے سامنے حرام خوروں کی کہانی نہیں بتائے، اپنے بال بچوں کے سامنے نیک پرہیزگار لوگوں کی کہانی سنا ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں کس طرح نیک لوگوں کی سوچ ہوتی ہے۔ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم جو کچھ سن رہے ہیں، جس دنیا پہ ہماری نظر ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہمیں راہ راست پہ لے جائے گی۔ آپ کی وجہ سے مجھ کو بھی جنون چڑھ گیا ہے کہ ہمارے پاس بھی اربوں کا مکان ہونا چاہیے۔ آپ کو دیکھنے کے بعد مولوی لوگوں کے بھی دماغ میں ہے اب مکتب میں پڑھانے کے بعد پیسہ نہیں ہے، مجھے اب بمبئی جانا ہے، وہاں ڈھیر کما کر کے اچھا گھر بنا لینا۔ آپ کو دیکھنے کے بعد چونکہ ہم آپ کے بیچ رہتے ہیں، آپ کے گھر میں جاتے ہیں، آپ مجھے کھانا کھلاتے ہیں، آپ مجھے دعوت دیتے ہیں، آپ کا گھر دیکھنے کے بعد میرے دل میں بھی تمنا پیدا ہوتی ہے ایسا ہی جھومر میرے گھر میں رہے، ایسا ہی صوفہ میرے گھر میں رہے، ایسے ہی قالین میرے گھر میں بچھے رہیں، ایسے ہی فرنیچر میرے گھر میں رہیں، ایسے ہی شوکیس میرے گھر میں رہیں۔ اسی تمنا نے مجھے بھی آپ کے بیچ رہتے رہتے دنیا دار بنا دیا۔ لیکن جب پبلک میں دینداری رہتی تھی، رہنما بھی اس کے گھر جاتے تھے، وہاں ان کی سادگی کو دیکھ کر وہ شخص اندر سے سادہ پسند ہو جاتے تھے۔ بمبئی کا رخ کریں گے، وہاں ڈھیر پیسہ ملے گا، مگر جو مولانا مکتب میں بچوں کو پڑھا کے 50 بچوں کو اگر وہ قرآن پڑھا دیا تو بمبئی میں رہ کر کے نمازیں چھوڑ کر کے اگر کوئی 50 کروڑ کما لیا، اس سے بڑا متقی پرہیزگار جنتی ہے وہ جو تمہارے اس ٹکیت نگر میں رہ کر 50 بچوں کو قرآن پڑھا کے جنتی بنا دیا۔ تو گھر نہ بنائے، بمبئی نہیں گیا، تمہارے ہی گھر میں رہ کے گالی سن کے تیرے بچوں کو قرآن پڑھا دے، مکان نہیں بنا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے عالیشان گھر بنا دے گا۔ وہ لوگ جو دیہاتوں میں رہ گئے بال بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، قوم مسلم کے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اس کے پاؤں کو چوما جائے کہ یہ بندہ اس سے کم پڑھا لکھا آدمی بمبئی جا کے کروڑوں کما لیا، لیکن یہ بمبئی لکھنؤ اور دلی کا راستہ چھوڑ کے ہمارے ہی گاؤں میں رہا، ہمارے ہی گاؤں کی مختصر سی آمدنی پہ گزر بسر کیا اور ہمارے بچوں کو علم دین سکھایا۔ یہ دھن یہ ہے کہ جس نے دنیا کو ٹھوکر مار دی، آخرت کو گلے لگا دیا۔ ہمارے ہاں چرچا نہیں ہے نیک لوگوں کا، چرچا ہے انجینئر اور ڈاکٹر کا۔ اسی لیے بچوں کے دماغ میں جنون ہے کہ ہمیں انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، میں جنون ہے ہمارے بچوں کو مال کمانا ہے، چاہے سود کھا کے ہو۔ ایک پیسہ سود کا کوئی کھاتا ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ سود کھانے کے 70 درجے ہیں، اس کے ادنا درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، ادنا درجہ۔ جیسے ایک سود کھانے کا گناہ ہے، اس گناہ کا 70 رینک ہے، اس کا 70 وہاں سے لے کے نیچے آتے آتے لویسٹ ڈگری ادنا درجہ ہے 1 نمبر کا۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ ادنا درجہ یہ ہے این کہر رجل ام، کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے یعنی زنا کرے، ادنا درجہ لویسٹ ڈگری۔ اور ہائیسٹ 74 70 گنا زیادہ ہے، 70 درجے اس کے۔ اور ادنا لویسٹ درجہ ہے کہ بندہ اپنی ماں سے زنا کرے۔ یہ اگر یہ حدیث پاک سننے کے بعد اگر مسلمانوں کا سینہ نہ ہلے اور وہ سود سے توبہ نہ کرے تو سمجھ رہے اس کا دل مر چکا ہے،
ورنہ کوئی بھی دل زندہ رکھنے والا آدمی کبھی پسند نہیں کرے گا کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے. گھٹیا سے گھٹیا کافر، گھٹیا سے گھٹیا شرابی، گھٹیا سے گھٹیا پاپی، گھٹیا سے گھٹیا جانور بھی وہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے بارے میں نہیں سوچے گا. اگرچہ دنیا میں گاہے بگاہے ایسی خبریں اخبار اور میڈیا کی زبانی سننے کو ملتی ہیں، مگر وہ خبر پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، سننے کو جی نہیں چاہتا، اخبار میں دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، چونکہ دنیا کا سب سے گھٹیا کام وہ ہے. اے مسلم، سود کھانے کے 70 درجے ہیں گناہ کے، اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ ایک مرد اپنی ماں سے زنا کرے. اگر دل زندہ ہے تو بندہ یہی بولے گا میں کرائے کے گھر میں رہ جاؤں گا، سوکھی روٹی کھا جاؤں گا، مگر سود کے پیسے سے گھر نہیں بناؤں گا، سود کے پیسے سے زمین نہیں خریدوں گا، سود کے پیسے سے مالدار نہیں بنوں گا، سود کے پیسے سے نفرت کروں گا. یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار ایک جنازے میں شریک ہوئے اور شدت کی گرمی تھی. لوگوں نے کہا میرے امام، میرے شیخ، اس مکان کی دیوار کے سائے میں آ جائیے تاکہ سورج کی سیدھی گرمی سے تھوڑی سی نجات مل جائے، سایہ ہے یہاں. امام اعظم نے کہا نہیں، یہ گھر والا میرا مقروض ہے، وہ میرا پیسہ قرض لیا ہے، اگر میں قرض دے کر اس کے مکان کی دیوار کے سائے سے بھی اگر میں فائدہ اٹھا لیا تو اسی کو سود کہا جاتا ہے. قرض دے کر فائدہ اٹھانا اسی کو سود کہتے ہیں. 100 روپے قرض دیا، اب 110 ٹکا لے لیا، اسی کو تو سود کہتے ہیں. یا پھر 100 روپے دیا، اس کے بدلے میں 5 کیجی رسگلہ لے لیا. صاحب قرض دے کے نفع حاصل کرنا اسی کو سود کہتے ہیں. یہ جو گروپ چل رہا ہے عورتوں کا پورے دیش میں، صاحب 10 عورتیں گروپ میں پیسہ جمع کرتی ہے اور اپنا ہی پیسے کا لاس کر کے ایک بار موٹی رقم لینے کے لیے اپنا پیسہ 10,000 چھوڑ دیتی ہے. 1 لاکھ نہیں 90,000 لیا، دینا پڑے گا اس کو 1 لاکھ، لیتی ہے 90,000. 10,000 بانٹا کون؟ وہ سارے لوگ بانٹ لیا آپس میں. یہ ہو گیا قرض دے کے سود نفع لینا. اس بندے کو قرض دیا، اس سے نفع لے لیا. قرض دے کر نفع لینا، یہی اسی کو سود کہتے ہیں. امام اعظم کہتے ہیں یہ بندہ گھر والا میرا مقروض ہے، میں اگر اس کی دیوار کے سائے میں رہا تو اس کی دیوار سے فائدہ اٹھایا، کہیں یہ سود نہ بن جائے. اللہ سبحان. لوگ دنگ رہ گئے کہ میرا امام دیوار کے سائے میں کھڑا رہنے سے بچ رہا ہے. یہاں لوگ کٹا کٹ سود کھا رہے ہیں اور مالدار بننا چاہتے ہیں، جلدی سے مالدار بننا چاہتے ہیں. مکیش امبانی ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار، ان کا باپ دھیرو بھائی کلکتہ میں نوکری کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا. مزدوری کرتے کرتے بہت دنوں تک مزدوری کی ایک منٹ کا صحیح استعمال کیا. وہ پنکچوئل بنا، وقت کا پابند بنا، وقت کا پابند بنا، محنت کیا، آنیسٹی سے کام لیا. اس کو ایک راستہ ملا، انہوں نے ہندوستان میں آ کے ایک ریفائنری کا پلانٹ ڈالا چھوٹا سا. آج دیکھتے دیکھتے 140 کروڑ بھارتیوں میں سب سے ریچسٹ مین کی حیثیت سے وہ ہے، اور کئی سال سے اس پد پہ منونیت ہے ہندوستان کا سب سے مالدار ترین آدمی، ریچسٹ مین آف انڈیا. اور دنیا کے 10 بڑے لوگوں میں ایک نام اس کا آتا ہے. باپ مزدوری کرتا تھا، ایمانداری کے ساتھ کرتا تھا، ایک ایک منٹ کو برباد نہیں کرتا تھا، ایک ایک منٹ کا صحیح استعمال کرتا تھا. جو بچے ہمارے گٹکا کھا کے دروازے پر بیٹھ کے موبائل چلاتے ہیں، اس دوسروں نہ مولانا کا کچھ بگڑے گا، نہ مولوی کا کچھ بگڑے گا، نہ امام کا کچھ بگڑے گا، نہ تمہارے باپ کا کچھ بگڑے گا. بگڑے گا تمہارا، تمہاری صحت جائے گی، تمہارے منہ میں کینسر ہوگا گٹکا کھانے کی وجہ سے، تمہاری آنکھ موبائل کے آگ پر نظر رکھنے کی وجہ سے آنکھ کی بینائی گھٹے گی، تم بے روزگار ہو جاؤ گے. کیونکہ موبائل دیکھنے کی لت جس کو لگ جائے وہ کام چور ہو جاتا ہے، وہ کام کرنے میں من نہیں لگتا جب تک موبائل وہ نہ دیکھے. چونکہ اس کی عادت اتنی خراب ہوتی ہے کہ جیسے کوئی ٹیلی ویژن دیکھنے والا، جیسے اس کے چوتڑ میں کوئی جو ہے صاحب سے بھی کال لگا دیا ہو، وہ اٹھتا ہی نہیں ہے. 70 سال کا بڈھا کو، 80 سال کے بڈھا کو میں نے دیکھا بنگلور میں، سامنے میرا روم تھا، ادھر اس کا روم تھا، اور وہ کھاتے ٹائم میں بھی لقمہ منہ میں ڈالتا تھا، نظر ٹیلی ویژن پہ گڑی رہتی تھی. ہم لوگ جوان ہو گئے 25 30 سال 40 سال کے، اور اب تو بڑھاپے میں قدم رکھ دیا، 54 سال عمر ہو رہی ہے.
لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آج تک میں نے اپنے گھر میں ٹیلی ویژن خرید کے لایا. آج بھی ہمارے پاس 4 فلور کا گھر ہے, 4 منزلہ گھر ہے, اس میں کچھ لوگ کرائے میں رہتے ہیں, مگر ایک ٹیلی ویژن میرے گھر میں نہیں. میرا گھر ایک دیہات میں ہے, 2 منزلہ کا, کئی روم ہیں, ایک ٹیلی ویژن وہاں نہیں ہے. نہ جوانی میں نے دیکھی, نہ ابھی اس بڑھاپے میں. ہمارے بال بچے چھوٹے چھوٹے, 3 بیٹے اسکول میں پڑھتے ہیں, 4 بیٹیاں ہماری مولانا ہیں, چاروں عالمہ ہو گئی, لیکن چاروں بیٹیوں کو مولانا بننے تک میں نے ایک موبائل خرید کے نہیں دیا. ایک بیٹی ہماری پڑھا رہی ہے مشکات شریف, وہ اپنی امی سے بولی کہ ایک موبائل میں خرید لیتی ہوں تاکہ اس میں شرح یعنی اس میں سمیری اور ٹرانسلیشن وغیرہ دیکھنے میں مدد ملے, شروحات وغیرہ دیکھنا ہے. میں نے کتاب کی شکل میں بہت ساری شروحات ہیں, اس کو دیکھ لیا جائے, مگر موبائل کا استعمال نہ کیا جائے. الحمدللہ میری 2 بیٹی کی شادی ہوئی, شادی سے پہلے تک ایک موبائل اس کے ہاتھ میں نہیں تھا. شادی کے بعد ان کے شوہر نے اس کو موبائل دیا, وہ اپنے گھر والوں اور بات چیت کرنے کے لیے. موبائل شادی کے بعد استعمال کر رہی ہیں, اس سے پہلے نہیں, جبکہ وہ مولانا بن کے پڑھا کر کے پیسہ کما رہی تھی. اس کے باوجود بھی ایک موبائل میں نے خریدنے نہیں دیا. اسی دنیا میں ہم بھی رہتے ہیں, اسی دنیا میں ہمارا وہ بچہ بھی رہتا ہے جو موبائل کے بغیر زندہ نہیں رہتا ہے, ٹیلی ویژن کے بغیر زندہ نہیں رہ رہا. اسی دنیا میں وہ ہماری ماں بہن بھی رہتی ہے جو موبائل کے بغیر زندہ نہیں رہتی ہے. موبائل نہیں ہے تو شوہر سے طلاق مانگنے لگتی ہے. موبائل کے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتی ہے, موبائل کے بغیر وہ گھر میں سوئی رہتی ہے. موبائل چاہیے. موبائل چاہیے کس کام کے لیے؟ بخاری پڑھنے کے لیے, مسلم پڑھنے کے لیے, تفسیر پڑھنے کے لیے, حدیث پڑھنے کے لیے, مصطفیٰ کی نعت سننے کے لیے, بزرگوں کی زندگی سننے کے لیے نہیں, صرف زناکاری کا منظر دیکھنے کے لیے, صرف بدکاری کا منظر دیکھنے کے لیے, صرف حرام کاری کا منظر دیکھنے کے لیے. ہاں میں 90% صحیح کہہ رہا ہوں, چونکہ تفسیر نہیں دیکھ رہا. تفسیر دیکھنا ہے تو موبائل کیوں چلائے گا بندہ جس وجہ سے آنکھ کی بینائی ختم ہو. تفسیر کی ہزاروں نسخے موجود ہیں, فری میں کتابیں مل رہی ہے. اگر کسی کو قرآن پاک کی تفسیر پڑھنی ہو, تفسیر اسراۃ الجنان فری میں لوگ بانٹ رہے ہیں. ہم کو 2 پیس یعنی 10 جلدوں کا 2 ولیوم ہم کو لوگوں نے دیا, فری میں دیا. اور آج بھی اگر کوئی بولے ہم تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو فری میں وہ 10 ولیوم اس کو ہم دے دیں گے. مصطفیٰ کی سیرت پڑھنی ہے, آقا علیہ السلام کا بچپن کیسا گزرا, جوانی کیسی گزری, سرکار مکے میں کیسے رہے, سرکار کی مائیں کیسی تھی, سرکار کی ماں کیسی تھی, سرکار کی بیویاں ہم مسلمانوں کی مائیں کیسی تھیں, آقا علیہ السلام کس طرح سے اسلام کی تحریک کو آگے بڑھایا. اگر کوئی یہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سیرت کی ہزاروں کتابیں موجود ہیں. مختصر میں سیرت المصطفیٰ موجود ہے, سیرت رسول اکرم موجود ہے. مگر اس کو نہ پڑھ کر کے موبائل چلانے کا کیا مطلب ہے؟ طلاق دے لیجئے مگر موبائل چاہیے. یہ خرافات, یہ شیطانی ذہنیت کون دیا؟ ہم لوگ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں, اسی دنیا میں پلے پڑھے جوان ہوئے, ہمارے بال بچے بھی تو رہتے ہیں. تو آخر وہ کیسے جیتے, وہ کیسے رہتے ہیں؟ یہ نشہ ہے گندوں کی صحبت میں رہنے کا, برے ماحول میں رہنے کا. جس گھر میں پیر کا آنا جانا ہو, اچھے پیر کا, اور جس گھر میں عالم کا آنا جانا ہو, اس گھر میں غوث پاک کی فاتحہ ہوتی ہے, اس گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے, اس گھر میں نماز کا ماحول رہتا ہے, اس گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول رہتا ہے. جس گھر میں دوسرے غیر محرم مردوں کا آنا جانا ہو, جس گھر میں چچیرے بھائیوں کا بے پردہ آنا ہو, میرے بھائیوں کا بے پردہ آنا ہو, پڑوس کے لڑکوں کا بے پردہ آنا ہو, اس گھر میں زنا کا ماحول, بدکاری کا ماحول, اس گھر میں سنیما کا ماحول, اس گھر میں گٹکا خوری پان پراگ کا ماحول, اس گھر میں تاڑی شراب کا ماحول, اس گھر میں جوا کا ماحول. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے تو دوستی عالموں سے کر, وہ اگر تیرے گھر میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیا, اس سجدے کا فائدہ تیری نسلوں کو ہوگا, تیرے گھر کے افراد کو ہوگا. اب بزرگوں کو گھر میں لا, وہ اگر تہجد کی نماز پڑھ لیا, 1000 بار درود پڑھا, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا تیرے بال بچوں کے دماغ سے شیطنت کا بھوت نکلے گا, نیک لوگوں کی تقلید کا زہر بنتا چلا جائے.